اٹ از اے پروفیشن جس کو آپ جتنا مرضی اپنی پرسنالٹی سے یا اپنے اعمال سے گندا کر لیں یا جتنا مرضی پاک اور صاف کر لیں. لیگل پوزیشن یہ کہ ایوری مین اور وومن اور فیمیل ہیز اے رائٹ آف ریپرزنٹیشن. کہ عام فہم کانسیپٹ ہے کہ جی کلائنٹ آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے ڈکیتی کی ہے, میں نے چوری کیا, مجھے ریپرزینٹ کریں. نو, یو آر ناٹ سپوز ٹو. ایک کسی سرکاری عمارت, کسی پرائیویٹ آدمی کا گھر ہو, کسی کی میں سمجھتا ہوں جھگی ہو, کسی کا کوئی ریڈی ہو, آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. دیٹ اٹ از ناٹ دا کورٹس جاب ٹو ڈسکوالیفائی اے پولیٹیشین. ہمارا پرابلم یہ کہ ہمارے ملک میں جوڈیشری ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ معاملات. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ والا کانسیپٹ ہے. جب تک یہ پاور چیف جسٹس کے پاس ہے, وہ چاہے ایک ہی بینچ کو دے, وہ 4 کو دے, وہ جس کو بھی دے گا, ہی ول بی انڈر کرٹیسزم اینڈ اسکروٹنی. پہلے تو بٹھایا جاتا تھا, جو وہ کہتے تھے وہ فیصلہ ہو جاتا تھا. تو یہ پازیٹیوز بھی ہیں, نیگیٹیوز بھی ہیں. جو لا عام آدمی نہ سمجھ سکیں, وہ لا ویسے ہی میرے نزدیک مناسب لا نہیں. Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we have with us Ahmed Pansota Saab. Assalamu alaikum Ahmed Pansota Saab, kaise hain? وعلیکم السلام جی, الحمدللہ. Sir, my first question would be, who is Ahmed Pansota? Ahmed Pansota, as far as the true description is concerned, is a lawyer, is a young lawyer who is aspiring and willing to become an old lawyer and, then probably retire as a lawyer. So yes, apart from that, there are many other facets to my personality, but that is on a very personal level. Acha, this question might have been asked so many times. Why did you choose to be a lawyer? Like, I would like to ask, کون سی ایسی چیز تھی دیٹ انسپائرڈ یو ٹو بیکم اے لائر؟ اس میں سر 2-3 چیزیں ہیں. میری وکالت میں ایک تو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو بی اے لائر. آئی تھنک کلاس 5-6 سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا, اور میں بڑا کلیئر تھا کہ وکیل بننا ہے. لیکن ٹو ٹاپ اٹ آف, میری والدہ کو بہت شوق تھا کہ یہ وکالت کرے, اور وکالت میں بھی بالخصوص بیرسٹر بنے. اور بیرسٹر ان کو اس لیے پسند تھا کہ وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کی بہت بڑی فین تھی, اینڈ شی آلویز تھاٹ کہ آئی وش کہ میرا بیٹا بھی بار کر کے اس طرح آئے. سو دیٹ واز دا سیکنڈ ریزن. اینڈ تھرڈ, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی ریزن ہونا چاہیے کسی بھی پروفیشن کا, کہ مجھے یہ پروفیشن انڈیپینڈنٹ بہت لگتا ہے. اٹ از اے پروفیشن جس کو آپ جتنا مرضی اپنی پرسنالٹی سے یا اپنے اعمال سے گندا کر لیں یا جتنا مرضی پاک اور صاف کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا سلیکشنز یا چوائسیز کرتے ہیں, جس کی بیسس پر ایونچولی وہ چیز ڈیسائیڈ ہونی ہے. اور چوتھی بات, جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وکیل, ایک ون آف دا نیمز آف اللہ از وکیل, اس نام کی اگر آپ کانوٹیشنز دیکھیں تو وہ اتنی اوپن اینڈڈ اور وائڈ اور اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ کسی کی جب وکالت کرتے ہیں تو آپ انفیکٹ اس کی پرسنالٹی میں چلے جاتے ہیں. سو اف آئی ایم ریپرزینٹنگ یو, دین آئی بیکم یو اینڈ کنوے یور اسٹانس ٹو دا جج, فورم, جو بھی ہے. سو یہ ایک بڑا, اس میں ایکٹنگ بھی انوالوڈ ہے, اس میں سچائی سب سے پہلے. اینڈ آئی تھنک بہت غلط بات ہوتی ہے جو ہمارے پروفیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی کیس ہے آپ نے کرنا ہے یا غلط کا بات بھی کرنی ہے. آئی ڈونٹ اگری ٹو دیٹ. اینڈ سو ایک اوپن اینڈیڈ, اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے ٹو کنٹرول یور پروفیشن. سر اچھا, یہ چیز ایک فری ول کی آپ نے بات کی کہ فری ول اس میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہے, اور دوسرا وکالت, وکیل, جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کے علاوہ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں یو ہیو ٹو ریپرزینٹ سم ون دیٹ انہوں نے دے ہیو کمیٹڈ دیٹ کرائم یا دے ہیو بین پارٹ آف سم ہینکی پینکی اس میں ہوتی ہے. تو اگر اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اینڈ یو آر ڈیفینڈنگ دیٹ پرسن, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ڈیفینڈنگ سم تھنگ رانگ. تو اس کو پھر آپ کیسے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اور باقی لائرس تو چلیں, آپ سے میں اس چیز کے بارے میں 2 اسکولز آف تھاٹ ہیں جی. دیکھیں, پہلا اسکول آف تھاٹ یہ جو لیگل پوزیشن اس پر دیکھنی. لیگل پوزیشن یہ کہ ایوری مین اور وومن اور فیمیل ہیز اے رائٹ آف ریپرزنٹیشن. یہ اسلامکلی بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنلی بھی ہے. اگر آپ کے پاس ایک شخص ہے تو آپ نے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے. لیکن کیا ہر شخص کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے, یہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے. کیونکہ جب ایک شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے, لیٹ سے میں ایک بیرسٹر ہوں, مجھے اب اس کا کوڈ آف کانڈکٹ کا ایگزیکٹ پیراگراف یاد نہیں ہے, جس میں آپ کورٹ کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم پروفیشنلی امبیرسڈ بیکاز میرے کلائنٹ نے میرے سامنے کنفیشن کر لیا ہے. یہ جو ایک عام فہم کانسیپٹ ہے کہ جی کلائنٹ آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے ڈکیتی کی ہے, میں نے چوری کیا, مجھے ریپرزینٹ کریں. نو, یو ناٹ سپوز ٹو. اگر اس کی انسٹرکشنز یہ ہیں کہ جی میرے اوپر ایک کیس ہے تو پھر یو ورک آن انسٹرکشنز. لیکن اگر اس کی انسٹرکشنز میں کنفیشن ہے دین یو ڈونٹ گو اہیڈ. یہ بڑی کلیئرٹی ہے. اور میں ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے ویسے بھی سمجھتا ہوں
کہ اگر میں اپنی جسے کہتے ہیں صلاحیتیں یا اپنی ساری پروفیشنل کمپٹنس کسی جھوٹے یا غلط آدمی کی چیز کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں تو دیٹ مینس دیٹ از اے ڈس سروس. I am not being loyal to my profession. I am not being loyal to the oath that I took as a barrister. So ان سب چیزوں کی موجودگی میں پرسنلی اوائڈ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی اس طرح کا جس کو آپ نے ہینکی پینکی یا ایک دو نمبر ایک غلط سٹانس ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ پروموٹ کروں اور نہ میں ایسی جگہ پر پیش ہونا پڑے, اور اللہ کا شکر ہے سو فار آئی ہیو بین ویری سکسیزفل. لیکن اگر ہونا بھی پڑے, لیٹس سے کہ آپ کو کوئی نیئر اینڈ ڈیئر ون ہے اور وہ ہی از انوالوڈ ان دیٹ, اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ, اور یو ڈونٹ ہیو دا آپشنس, تو پھر آپ ہاؤ وڈ یو ٹیک دیٹ؟ میرا خیال ہے آئی ول ناٹ بی ویری کنونسنگ, بیکاز کئی دفعہ کیسز ہوتے ہیں انسان کی جو کنوکشن ہوتی ہے نا جب آپ بات کر رہے ہوں تو وہ کنوکشن ڈرائیو ہوتی ہے بات کے پیچھے سچائی سے. وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے, میں ہمیشہ ان کا نام لیتا ہوں, رانا شمیم صاحب, از اے پارلیمنٹیرین فرام PMLN. وہ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں کہ گل جو تو تسی سیدھی کرنی ہے پر تانوں قسم دی لوڑ نہیں, تو تسی کوئی یو ڈونٹ ایون تھنک ٹوائس. سملرلی وین یو آر ایڈوکیٹنگ اے کیس, جو کیس بالکل صحیح ہے, اس کے فیکٹ صحیح ہیں, آپ کو چیزیں بنانی نہیں پڑتی, اور جب چیزیں بنانی پڑتی ہیں اس کے لیے ایک بڑی اسپیشلٹی چاہیے آپ کو. سو میں سمجھتا ہوں آئی ول بی اے مس فٹ فار اے کیس جس میں مجھے ساری چیزیں کنکاکٹ کرنی پڑیں. آپ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے اس چیز میں میرا نہیں خیال میں ایسا کیس جیت سکتا ہوں گا. اچھا, ہم اس بات کو جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے, لیکن ایک ان اے وے کہ وہ کسی کو افینڈ نہ کرے اور کسی انسٹیٹیوٹ کے اگینسٹ نہ ہو, بٹ یہ ہے کہ یو چوز ٹو بی عمران خان's لائر, اور عمران خان واز لائک ہر چیز واز اگینسٹ ہم, اور پورے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور بہت سارے اس طرح کے تھے کہ وہ سارا کچھ ان کے اگینسٹ ہی چل رہا تھا. ٹھیک ہے, ہز پارٹی از ان ٹو اسٹل ان دا پروسیس آف ڈس انٹیگریشن. تو وائی ڈیڈ یو چوز ٹو بی ہز لائر؟ دیکھیے, میں خان صاحب کا جو وکیل تھا, آئی واز فرسٹلی ہائرڈ بائی ہیم ان آئی تھنک 2011-12 کی بات ہے, فار اے ڈیفمیشن کیس. اینڈ آئی ایم ویری لکی اینڈ آئی فیل کہ یوزلی پولیٹیکل کیسز میں وکلا بہت دفعہ فری کیسز بھی کرتے ہیں, بٹ خان صاحب نے مجھے انیشلی پیسے بھی دیے تھے اور میں نے ایک ڈیفمیشن کیس ان کے بہاف پہ کنٹیسٹ کیا تھا. دین فرام ٹائم ٹو ٹائم خان صاحب کو آف کورس لیگل کنسلٹیشن ملتی رہتی تھی, دیتے بھی رہتے تھے. دین ہی بیکیم دا پرائم منسٹر, اس ٹائم پر بھی مجھے موقع ملا. ایونچولی وہ اپوزیشن میں آ گئے, اور اپوزیشن میں ان کے بہت سارے ایسے کیسز تھے جس میں ان کو لیٹ سے ان کا کیس تھا بفور دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ, جب ان کو بین کیا گیا, ان کی اسپیچ کو بین کیا گیا. پھر پہلے کیا گیا سپٹمبر میں, الحمدللہ تب بھی ریلیف لی, بعد میں کیا گیا, دیٹ کیس از اسٹل پینڈنگ. سو میرے سارے کے سارے کیسز تھے پری 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے. اب 9 مئی کے بعد کیسز کی آف کورس نیچر ڈفرینٹ ہو گئی, دین خان صاحب کے خلاف بہت سارے کیسز بنے, بٹ میں 9 مئی کے بعد دیر از نو کیس ایکسیپٹ ون, جو کہ میں نے ابھی ڈاکٹرز کے خلاف ایک کیس فائل کیا ہے, جو انہوں نے میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ غلط بنائی تھی, اور ایک غلط میڈیکل رپورٹ کی بیسس پر ان کے خلاف جو ہے وہ ساری ایک ٹی وی پر چلایا گیا, جس کو پھر ہیلتھ منسٹر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا. سو میری سلیکشن آف کیسز ایز فار ایز خان صاحب از کنسرنڈ, وہ بھی سارے وہ والے کیسز ہیں, ایک تو پری ڈیٹ کرتے ہیں, اور 9 مئی کے اوپر تو وی ور ویری کلیئر ان دی ایون آئی تھنک ان کا خان صاحب کا اپنا بیان بھی تھا, میں نے تو خود بڑا کلیئرٹی سے اس کو کنڈیم کیا تھا کہ ایک کسی سرکاری عمارت, کسی پرائیویٹ آدمی کا گھر ہو, کسی کی میں سمجھتا ہوں جھگی ہو, کسی کا کوئی ریڈی ہو, آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس چیز کو تو بڑا اوپنلی کنڈیم بھی کیا تھا. باقی جہاں تک ایک پولیٹیکل آدمی کے ریلیونٹ اور ریلیونٹ ہونے کی بات ہوتی ہے, پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں, ایک آدمی پولیٹیکلی کبھی ارریلیونٹ نہیں ہو سکتا انلیس کہ اس کو عوام ارریلیونٹ نہیں کرتی. باقی جو کیسز ہیں وہ تو اب آئی تھنک ادھر اباؤٹ 180 آڈ کیسز, ان میں سے جو صحیح ہوں گے وہ سکسیڈ کر جائیں گے, جو غلط ہوں گے وہ ڈسمس ہو جائیں گے. سو اٹ از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. ہاں, میں کوئی ایسا کیس کبھی ٹیک اپ نہیں کروں گا, چاہے وہ عمران خان صاحب کا ہو, نواز شریف صاحب کا ہو, یا کسی کا بھی ہو, اگر مجھے انگیج کرتے ہیں جس میں ذاتی طور پر کنونسڈ نہ ہوں کہ جی یہ کیس ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ کیس خان صاحب کا بھی ہو, کسی کا بھی ہو. سو یا مجھے انگیج ہی نہیں کبھی اس طرح کے کیس میں کیا گیا, اور اگر پوچھا بھی جائے گا تو آئی ول اوبیسلی ویری پولائٹلی ڈکلائن کہ جی جس کیس میں کنونسڈ نہیں ہوں, اگر کوئی ایسا کیس ہو. اگر لیٹس سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, وہ کوئی بھی کیس ہوتا ہے ان کے اگینسٹ, بہت سارے ان کے کیسز اگینسٹ ہیں, ٹیررزم کے ہیں, کرپشن کے ہیں, تو would you be taking his case اور اس کو ڈیفینڈ کریں گے, یا آپ کا وہی جو
کرائٹیریا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہیں کہ ڈیفینڈیبل ہے یا نہیں ہے؟ پہلی تو بات یہ جی کہ بفور آئی ڈیسائڈ اٹ از ہز ڈیسیجن کہ انہوں نے کس کو وکیل کرنا ہے. لیٹس سے یو آر ٹیکن. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. لیٹس سے اف آئی ایم آسکڈ ٹو سورٹ آف ریپرزینٹ ہم ان ون آف دیز کیسز, تو ڈسکوالیفیکیشن والا جو کیس ہے اس پہ تو میرے پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں توشہ خانہ کیس وغیرہ میں کہ وہ تو اٹس اے فلاڈ کیس. وائی؟ بیکاز نمبر ون, اس کیس کو فائل ہی 4 مہینے سے بیونڈ کیا گیا ہے. نمبر 2, اس کیس کے اندر اٹ ہیز ناٹ بین انسٹیٹیوٹڈ بائی اے کمپیٹنٹ پرسن. تیسرا, وہ تو کہ سارے کا سارا ایک کیس, وہ تو دیکھیں نا جی فیڈرل گورنمنٹ ایک کیس ایسے بنا رہی ہے جو کہ اس ٹائم پر مطلب ہر آدمی پروپوزیشن میں بنتے ہیں. تو جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں اس میں بالکل وہ تو اگر مجھے کہیں گے تو ضرور ان کو ریپرزینٹ کریں گے. تو وہ کیسز پر تو ہر بندہ کلیئر ہے, ایون کورٹس کلیئر ہیں. ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفر کیا واپس میٹر کہ جس کو دوبارہ سنا جائے, یا کسی اور کیس میں اس طرح جو یہ ڈسکوالیفیکیشن ریلیٹڈ ہیں. تو آئی تھنک ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, آئی جنرلی فیل دیٹ اٹ از ناٹ دا کورٹس جاب ٹو ڈسکوالیفائی اے پولیٹیشین. اگر یہ لیٹ سے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا تھا تب بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا, اگر یہ آج خان صاحب کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تب بھی ٹھیک نہیں. یہ تو بڑی بیسک بات ہے. جس آدمی کے پاس 2-2.5 لاکھ ووٹ ہے اس کو آپ ایک ٹیکنیکلٹی یا کسی جسٹس اس طرح کے سے اڑا دیں, انلیس کہ وہ کنوکٹ ہو جائے کسی کیس میں, دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن ٹیکنیکل جسٹس سے کسی پولیٹیشین کو, پولیٹیکل آدمی کو ارینا سے باہر رکھنا, آئی پرسنلی ڈونٹ اگری ود دیٹ. اچھا, یہ اب بات چل پڑی ہے کہ جو جوڈیشری ہے, ویسے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ دیٹ ہیز بین سیکنڈ ہینڈ ود اسٹیبلشمنٹ, اسپیشلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور انہوں نے ایسے ڈیسیجنس دیے اسٹارٹ سے سنس انسیپشن کہ انہوں نے جسٹیفائی کیا مارشل لاز کو ایکسٹینڈ ہونے میں انہوں نے ہیلپ کی. تو اب یہ بات بہت کلیئرلی ہو رہی ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ اس طرح کے پروسیس, اس طرح کے کاموں میں انوالو ہے جو کہ دیٹ آر لائک اینٹی ڈیموکریٹک اور ان کی ڈومین میں بھی نہیں ہے. آپ ابھی جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں عمران خان کے کیسز میں اور اس کے بعد سے جو 9 مئی کے بعد سے ہو رہا ہے, تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں جی, جوڈیشری کے رول کو اب آپ نے چونکہ 3 ڈفرینٹ پارٹس میں کر دی. جوڈیشری کا رول پاکستان میں کوئی اتنا اچھا نہیں رہا, اس پہ تو میں بہت بولا ہوں. 2007 سے پہلے کی جوڈیشری جو ہے اس کا تو بہت عجیب رول تھا, جس میں افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ آئین کو ایسے بدلیں ویسے بدلیں. آئی ڈونٹ بلیم دی اسٹیبلشمنٹ اونلی ہیئر, یا لیٹ سے کوئی بھی فورس جو کہ کبھی آئین شکنی یا اس میں شامل رہی ہو, یہ پیش ہوتے تھے, مشورے دینے والے یہ ہوتے تھے. ہمارے پولیٹیکل فورسز میں بھی لوگ خود جا کے مشورے دیتے تھے, ایسے نہیں ایسے کریں, اور پھر وہ چیزیں ہوتی بھی نظر آتی تھیں. ایسے فیصلے جن کو پڑھ کر تمیز الدین سے لے کر اب تک, اگر آپ مولوی تمیز الدین سے لے کے اب تک کا ڈیسیجنس پڑھیں تو شرم آتی تھی. 2007 کے بعد پاکستان کی جوڈیشری جو موومنٹ کے بعد آزاد ہوئی, اس میں بہت اچھے ڈیسیجنز آئے, انہوں نے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کیا, چاہے وہ 17 ممبر بینچ ججمنٹ ہو, ملٹری کورٹس پر ہو, کسی پر بھی ہو, ہر چیز میں ایک بیلنس نظر آیا. پھر دوسری بات آئی کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز تھے, جو میں اس کو کانسٹیٹیوشنل نیچر کی بات کر رہا ہوں, جس میں ووٹ آف کانفیڈنس تھا, یہ سب تھے, میں سمجھتا ہوں وہ فیصلے بھی اپنے اپنے تئیں ٹھیک تھے, بیکاز وہاں پر آئین کو پروٹیکٹ کیا گیا. آئین کی پروٹیکشن جو تھی وہ فورموسٹ تھی, وہ بہت امپورٹنٹ تھی. اس کو کسی کاسٹ پر جا کے پروٹیکٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ الیکشنز کا معاملہ ہو, چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہو, چاہے وہ جو کیا کہتے ہیں وہ نیچے پنجاب اسمبلی میں ایشو تھا جب الیکشنز کا, وہ والا معاملہ ہو. اوتھ ہے ان کا ججز کا ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن. پھر آپ نے 9 مئی کی بات کی, دیکھیں 9 مئی کے بعد بھی کیسز کی کیٹیگریز ہیں. وہ کیسز جس میں جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ ہوئی, اس میں تو آف کورس انصاف ہونا چاہیے اور جلد از جلد ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں ہر شخص کے پاس یہ لیوے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جائے کسی کی بھی چیز توڑے اور نکل جائے, چاہے وہ ملٹری انسٹالیشن ہو, کچھ بھی ہو. اس پہ تو آئی ایم ویری کلیئر. ان فیکٹ جب یہ واقعہ ہو بھی رہا تھا تو اس ٹائم پر آئی واز دا فرسٹ ون ٹو ٹویٹ کہ دس از ناٹ رائٹ, بیکاز میرا تو دیکھیں جی رول, آئی ایم جسٹ اے لائر, اور ہم نے کامنٹ کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق. میری کوئی پارٹی افیلیشن کسی سے نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی, آئی ایم اے پروفیشنل لائر. اگر مجھے کوئی بھی شخص انگیج کرے گا تو میں بڑی خوشی سے اس کا کیس کروں گا, ایز لانگ ایز آئی ایم کنونسڈ کہ یہ کیس ٹھیک ہے. سو 9 مئی کے بعد کے جو سارے کیسز ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ, ان کو جلد از جلد ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, اور اگر اس میں کوئی شخص بے گناہ ہے, غلط پکڑا گیا, اس کو بھی چھوڑنا چاہیے, اور اگر کسی شخص کا قصور ہے اس کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. اس میں تو کوئی اس وقت جوڈیشری جو آپ دیکھ رہے ہیں آفٹر 9 مئی, میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ سپیڈ پہلے بھی ہونی چاہیے لیکن آج بھی سپیڈ ہے, تو اس کے ڈیسیجن آنے چاہیے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جوڈیشری ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ معاملات, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ والا کانسیپٹ ہے. اب لیٹ سے آپ اگر کوئی آج کا کرمنل واقعہ ہے اس کی سزا دیں جا کے 4 سے 5 سال بعد, اٹ ول لوز اٹس ایسنس. سو اس حد تک تو میں آئی ایم آل فار اٹ کہ جو احتساب ہونا چاہیے
میں احتساب اس وقت کہہ رہا ہوں جو معاملات 9th مئی کو ہوئے ان کا تو بالکل 100% ہونا چاہیے, اس پر دیر از نو ادر کیول, اینڈ اٹ از ناٹ اباؤٹ اے پولیٹیکل پارٹی. ایون دا پولیٹیکل پارٹی اور دا ممبرز آف دیٹ پولیٹیکل پارٹی جو کہ ان کے بینیفیشری سمجھے جاتے ہیں یا اگینسٹ بھی ہیں, وہ دے آر آل آسکنگ فار اٹ, اور اس کا ہونا چاہیے. ورنہ پاکستان میں ایک یہ روش پڑ جائے گی کہ آپ اٹھیں, کسی کا گھر توڑ دیں, کسی کی گاڑی توڑ دیں, کسی کا کچھ بھی توڑ دیں, اینڈ یو کین گیٹ اوے ود اٹ. بٹ ونس اگین میں وہ بار بار بات کرتا ہوں کہ whosoever has done it should be punished. بٹ اگر کوئی غلط اس میں شامل ہے تو وہ آٹومیٹکلی بائی پروسیس آف لاء نکل جانا چاہیے. اگر آپ دونوں کو مکس کریں گے تو ایکچوئل کیس بھی خراب ہوگا. بٹ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ ڈس اپیئر ہوئے ہیں اور دے ہیونٹ بین پروڈیوسڈ ان کورٹس, اور یہ تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ, اور ان کے اگر اف دے آر آلسو the question of military courts is questionable کہ whether they have to be in the court military courts, trialed in the military courts یا civilian courts. ٹھیک ہے, اور تو اگر وہ اپیئر ہی نہیں ہوتے کورٹ تو وہ پھر کیسے یہ چیز آپ کو اور ہمیں پتہ چلے دیکھیں گی؟ جی, پاکستان میں کسی بھی کیس میں, کسی بھی کرمنل کیس میں بہت سارے ملزم ایٹ لارج ہوتے ہیں. جو اپیئر نہیں ہو رہا اس کو تو میں اٹ کی ناٹ بی جسٹیفائڈ, اس کو پکڑ کر اپیئر کرانا چاہیے جو اگر کوئی کیس میں انوالوڈ ہے, اور اس میں آف کورس دیر از کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بالکل ٹرائل ہونا چاہیے. جہاں تک ملٹری کورٹ کے ٹرائل کی بات ہے اس کے اوپر ہماری لیگل پوزیشن کلیئر ہے, اور میٹر اس وقت سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں, تو اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. ایک ملٹری کورٹ کی اگر پروویژن ملٹری ایکٹ میں موجود ہے تو آف کورس ملٹری ٹرائل ہوگا. اگر اس کی پروویژن موجود نہیں ہے جو لیگل پوزیشن کانسٹیٹیوشنل ہے تو وہ وہاں نہیں ہوگا. اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے نہیں. ایسی ہے جیسے میں آپ کے اوپر اینٹی ٹیررزم کا کیس کرواؤں, ہو سکتا ہے وہ کل کو ATC نہ لگتا ہو, آپ نکل کے نارمل کورٹ میں آ جائیں گے, ہو سکتا ہے آپ نارمل کورٹ میں ایگزونریٹ ہو جائیں, اور کسی کے اوپر لیول کر لینے جو ہے وہ تو پروسیکیوشن کا کام ہے. اور اس کیس میں آف کورس چونکہ ملٹری انسٹالیشن کو اٹیک کیا گیا ہے تو وہ تو ایک چونکہ میرٹس آف دا کیس ہیں, اس پہ تو فائدہ کوئی نہیں بات کرنے کا. میں کوئی اوپینین دوں گا, کل کوئی دوسرا آ جائے, یا دوسرا اوپینین میں دوں, تیسرا آ جائے, اس پر تو چیزیں ایک تو سب جوڈس ہیں, اور اسپیشلی جب سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہو تو ان پر بات کرنا میرے ایز اے لائر مناسب سمجھتا ہی نہیں. وہ آ جائے گی چیز کلیئرٹی کے ساتھ سامنے کہ یہ بات ایسے ہے کہ نہیں ہے. باقی جہاں تک سویلین ٹرائلز کی بات ہے جنرلی اوور آل وہ آپ دیکھیں گے, آگے پیچھے تو نہیں کبھی اس آپ نے ہوتے ہوئے دیکھے, اور وہ پچھلی گورنمنٹس میں اگر ہوئے ایک دو دفعہ تو اس کو ہمیشہ کال آؤٹ کیا گیا. اسپیشل سچویشن ہے, بٹ ونس اگین اٹ از سب جوڈس اینڈ ویل ہیو ٹو ویٹ فار دی آؤٹ. سر انسٹیٹیوشنس جو ہیں اور ڈپارٹمنٹس بھی ہیں انسٹیٹیوشنس کے, تو وہ بڑے سینسٹیو ہوئے ہوئے ہیں آج کل, اسپیشلی یہ ایونٹ کے بعد. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ when elections happen and there is change of the governments اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو معاملات کچھ ٹھنڈے پڑ جائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک تو پروسیکیوشن کی بات ہے, پروسیکیوشن پاکستان کے ہر افینس کی ایسے ہی ہونی چاہیے. اچھا, سینسٹیو ہونا پڑے گا. میں جو بھی پروسیکیوٹ کر رہا ہے اگر وہ سینسٹیو ہی نہیں ہو کرمنل کیس کو فالو کیسے کرے گا؟ یہ میں تو ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہماری پروسیکیوشن شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد پروسیکیوشن ختم ہو جاتی ہے. آج جو اعتراض بھی ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ اتنی اسٹرانگ پروسیکیوشن پہلے نہیں ہوا. ایک دوسری سائڈ ہے اریسٹ پریسٹ, اس کے دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری, بٹ پروسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو بھی سینسٹیو ہو اس کو پروسیکیوشن میں سینسٹیو ہونا چاہیے, اور اسی طرح جوڈیشری کو بھی سینسٹیو ہونا چاہیے ٹائملی, تاکہ اس کے اوپر ایگزیکٹ فیصلہ آئے کون غلط ہے کون صحیح ہے. یہ تو پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, آج ٹرائل شروع ہوتے ہیں 8ویں دن ٹرائل ختم ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ الیکشنز کے بعد آف کورس پاکستان کے جو پولیٹیکل ٹرم آئل کا علاج ہے یا کسی بھی پولیٹیکل ٹرم آئل کا علاج ہے وہ الیکشنز ہیں. اور ارلی الیکشنز اور لیٹ الیکشنز وہ بالکل ایک ٹائم ہے جو کہ آئی تھنک ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا گورنمنٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ کہ اسمبلیز اپنی مدت پوری کرتی کہ نہیں کرتی. بٹ الیکشنز ایٹ لیسٹ ایک فریش مینڈیٹ دے دے گا, ایک ریپرزنٹیشن آف دا ول آف پیپل آپ کے سامنے آ جائے گی, واٹ پیپل ایکچولی بلیو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, اینڈ وہ کوئی بھی جیتے جو بھی جیتے ایک فریش مینڈیٹ کا ویسے ہی ٹائم آ چکا ہے. اینڈ آئی تھنک چیزیں آف کورس اس طرح سے سیٹل کر جاتی ہیں, پھر کیسز ویسے بھی چلتے ہیں, بٹ شروع میں تو بالکل اس کیسز میں گرمی رہی ہے بیکاز واقعہ بھی اس اسکیل کا ہوا ہے نا جی, واقعہ بھی چھوٹا واقعہ نہیں تھا, اٹ واز اے ویری بگ انسیڈنٹ. لیکن اس میں سر ملٹری اگر انوالو تھی تو جس کی وجہ سے سارا چیزیں بہت کوئکلی ہو رہی ہیں. اگر یہ سویلین کیس میں ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز اتنا کوئکلی ہوتی یا اس کا رسپانس اتنا تیز ہوتا, ایکٹیو ہوتا. تو پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کیس کی پیروی سلو ہوتی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ سے ملٹری کے کیسز میں پیروی تیز ہو رہی ہے, تو یہ پھر ہمارے سسٹم کا فلا ہوا نا. ہاں, سسٹم کو اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو ان میں سے کون سا بہتر ہے تو آپ آف کورس وہی چوز کریں گے جس میں تیز ہو رہی ہے, تو وہ تو اچھی بات ہے. میں تو اب اس پیروی لیکن اس سسٹم کو بھی تو پھر کرنا چاہیے نا. وہ تو پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام ہے جو کہ ہم ہمیشہ سے بولتے آ رہے ہیں
کہ جناب ان چیزوں کو ٹائم کرنا ہے, وہ اگر انشور کر رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کیا ہر چیز ان کی ٹائملی ہو, تو وچ از گڈ ایکچولی, سو دیٹ اس واقعے کی حد تک چیز دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اب ہم کہتے ہیں کہ چونکہ باقی اوور آل پروسیکیوشن سلو ہے تو وہ بھی سلو ہو. اس پروسیکیوشن کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے اندر چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, بٹ جہاں تک ٹائم کی بات ہے وہ تو ایک واحد فیکٹر ہے جو کہ ہر پاکستان کا وکیل, ہر جج جو ہے اس کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ آج کرمنل کیس شروع ہے 2 مہینوں میں ختم ہو, تاکہ پتہ لگ جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا کیا ہے. یہاں پر لوگ سالہ سال جیلوں میں رہتے ہیں, 4 سال بعد پتہ لگتا ہے وہ ایکوٹ ہو گیا. تو اگر آپ نے کسی کو ایسے کرنا بھی ہے آپ اسے کریں. سو میرا اس پر ویو ڈفرینٹ ہے جہاں تک تیزی کی بات ہے. باقی جہاں تک میرٹس آف دا کیس کی بات ہے وہ عدالت فیصلہ کر دے گی. وی شوڈ ناٹ بی انٹرفیئرنگ ان اینی کیس ان اے وے کہ جی جو اس کی آؤٹ کم کو پریجوڈس کرے. یہ تو ہماری فیصلے بھی ہیں اور بہت سارا کچھ اس میں موجود ہے. سر جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں اور جو لارجر بینچ کا ایک کویشچن تھا اور وہ کنٹروورسی بنا کہ جو کیس تھا اس میں سارے کے سارے لوگوں کو آنا چاہیے, لیکن یہ جو ایک چیف جسٹس جو ہمارے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ون مین شو اس کو دکھا رہے تھے, وہ بھی اور ہو رہا تھا سب کے سامنے, اور وہ بڑا اس میں سوشل میڈیا پہ بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا. تو جو ان کی پاورز ہیں یا ان کی الیکشن کا پروسیس, وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ میں ایک جج تو نہیں ہوتا نا, جو پورے کے پورے ججز ہوتے ہیں ان کی وہ میرے خیال سے پاورز ایکول ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کیس میں آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کیسے اس چیز کو ایک اچھی ڈائریکشن میں لے کے جایا جا سکتا تھا؟ پہلی تو بات یہ ہے جی کہ سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت قانونی پوزیشن ہم نے دیکھنی ہے. نو ڈاؤٹ ہی از جسٹ دا فرسٹ امنگ ایکولس, اور باقی تمام ججز کی بھی پاورز وہی ہیں. بٹ سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت چیف جسٹس صاحب کے پاس پاور ہے ٹو فارم بینچز, وہ بینچز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی مرضی ہے وہ کس بینچ میں کس کو شامل کریں, وہ 9 ممبر بنائیں, وہ 5 ممبر بنائیں, وہ 3 ممبر بنائیں, وہ سب سپریم کورٹ ہے. انہوں نے اپنی دانش کے مطابق بنائے, اور اس وقت آف کورس ان کا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چونکہ ایشو بھی اس قسم کا ہے, وہ بینچز میں نہیں بیٹھنا پسند کرتے. اس کا بھی ریسنٹ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ جب انہوں نے ایک بینچ میں بٹھایا وہ اٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا, اس بل کے اوپر میرا ویو ڈفرینٹ ہے. قانون میں نیشنل اسمبلی کے پاس یہ کمپٹنسی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر لیجسلیٹ کریں, انہوں نے کر دیا, لہٰذا اس کو چیلنج کیا گیا. جب تک یہ پاور چیف جسٹس کے پاس ہے, وہ چاہے ایک ہی بینچ کو دے, وہ 4 کو دے, وہ جس کو بھی دے گا ہی ول بی انڈر کرٹیسزم اینڈ اسکروٹنی. تو یا تو آپ اس پاور کو چینج کریں, اور اس پاور کو چینج کرنے کا طریقہ قانون میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو آن بورڈ لینا ہے. سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز امینڈ کریں. یہ آج ہی کیوں سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز آپ کو 1 سال کے اندر اتنے افیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو بینچز کا پرابلم آ رہا ہے یا فلانا آ رہا ہے, پہلے کیوں نہیں آیا؟ ایگزیکٹلی. تو سپریم کورٹ کی اب اس طرح ہی ہے کہ کل کو آئی جی صاحب کسی کو ایس پی لگائیں تو آپ کہیں نہیں یار یہ مجھے نہیں پسند, فلانے کو لگاؤ. اٹس ناٹ یور جاب, ہز جاب. اس لیے میں چیف جسٹس صاحب کو اس بات پر کرٹیسائز کرنا مناسب نہیں سمجھتا. آئی تھنک چیف جسٹس ہیز ڈن اے فینٹاسٹک جاب. میرے نزدیک تو آئی ریئلی لائک ہیم. ہی از پرابلی ون آف دا بیسٹ چیف جسٹسز وی ایور ہیڈ, جو کہ پڑھا لکھا آدمی ہے, ہر چیز ہے. آف کورس جب آپ پولیٹیکل کیسز سنیں گے تنقید تو ہوگی. یہاں پر میرا دوسرا ویو ہے, جوڈیشری کو کم سے کم پولیٹیکل کیسز سننے چاہیے تاکہ وہ کام پالیٹکس کا ہی رہے اور عوام ڈیسائیڈ کرے کہ کس سیاستدان نے کام ٹھیک کیا یا غلط کیا. بٹ یہاں پر معاملے عجیب ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس جیسے معاملے ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جی الیکشن ہی نہیں کروانے یا اس طرح کے, تو پھر وہاں جوڈیشری ہیز ٹو اسٹیپ ان. اور باقی اگلے چیف جسٹس صاحب بھی آ جائیں گے سپٹمبر میں. آئی ایم ویری شیور کہ اگر ان کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے اور بقول ان کے آرگومنٹ کے ہر کیس فل بینچ نے سننا ہے, تو میں دیکھتا ہوں 17 ممبر بینچ کیسے ہر کیس کو سنے گا. یہ تو امپاسبل ہے. دوسرا سپریم کورٹ میں لکھا ہوا ہے جی کہ سو موٹو جورسڈکشن جو ہے یا 1843 جو ہے وہ ورڈ سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے, تو لہٰذا سارے بیٹھے ہیں. تو وہ 1853 جو آپ کی اپیل کی جورسڈکشن ہے اس میں بھی ورڈ سپریم کورٹ لکھا ہے. وہاں تو 2-3 ججز بیٹھ رہے ہیں اور ڈیلی بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں, تو وہاں تو کسی کو اعتراض نہیں. پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل کیسز میں آپ کی سائڈز ہیں, ایک کوئی لیفٹ کی سائڈ لیتا ہے, کوئی رائٹ کی لیتا ہے. سو اگر آپ اس سائڈ کا بینچ بنا دیں گے تو وہ ہوگا فلانا. سو یو کانٹ ہیو فل بینچ ہیئرنگ ایوری کیس, تو عام کیس تو پھر بالکل سفر کریں گے. سو ونس اگین پریروگیٹو آف دا چیف جسٹس, یا واپس لے لیں قانون کے تحت جو طریقہ کار ہے, اگر واپس نہیں لے سکتے تو پھر اعتراض مت کریں. چیف جسٹس بننے کا جو پروسیس ہے وہ از دیٹ کویسچنیبل؟ چیف جسٹس بننے کا پروسیس یا ہائی کورٹ کا جج بننے کا پروسیس؟ نہیں, چیف جسٹس جو ہیں. چیف جسٹس کا تو بہت اچھا پروسیس ہے. جو سب سے سینئر آدمی وہ چیف جسٹس ہوتا ہے. تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ میرٹ پہ ہو؟ اگر آپ نے اس کو پاکستان کا سپریم کورٹ کا جج لگانے کے قابل سمجھ لیا ہے
تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیف جسٹس بننے کے قابل نہ ہو؟ ان میں سے بھی تو کوئی بہتر ہو سکتا ہے جو آلریڈی جب آپ اس میں سے بہتری کی پوائنٹ پر لگائیں گے تو پھر اس میں پسندگی اور ناپسندیدگی آ جائے گی. جب ناپسندیدگی آ جائے گی تو پھر آپ کے اوپر دوبارہ ایلیگیشنز لگیں گے کہ یار یہ تیسرے نمبر والے کو کیوں لگا دیا, پہلے کو کیوں لگا دیا. چونکہ ہی از جسٹ آپ کا ہی آرگومنٹ لیتے ہوئے کہ تمام اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں اینڈ ہی از جسٹ دا فرسٹ امنگ ایکولس, تو لیٹ دا سینئر موسٹ بی دا ہیڈ آف دیٹ انسٹیٹیوشن. کیونکہ ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں نا کہ وہ سب جو ہیں وہ ایک ہیں, ان کا کرائٹیریا ایلیویشن کا ایک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک آدمی کو کام کرنے کے لیے گھر میں لگانا ہے تو آپ ایک سرٹن کرائٹیریا پر اس کو لے آتے ہیں, 8-9 اس طرح کے بندے لے آتے ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان میں سے بہتر. اور اگر آپ کہیں گے ان میں سے کوئی بہتر ہے تو پھر آپ پسندگی, اور جو کہہ رہا ہے اس کی یہ کیا اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر, اور جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہے کون, کیا وہ پرائم منسٹر ہے, کیا وہ کوئی اور ادارہ ہے یا کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. سو اگر پرائم منسٹر سنگل ہینڈڈلی کہہ سکتا ہے کہ تیسرے نمبر والا بہتر ہے تو وہ بھی وہی بات ہوگی, کوئی ایک آدمی کہہ رہا ہے یا تو ود ان دا ججز اگر کوئی کہیں کہ یار اگر ود ان دا ججز بھی کوئی کہتا ہے تو ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو سو. اس طرح یہ کہ وہی والی ایگزامپل, ایس پی صاحب کہیں گے ہمارے آئی جی ٹھیک نہیں, مجھے آئی جی لگا دیں, دیر از اے پروسیس. سو اسی طرح سپریم کورٹ کا, اینڈ ونس اگین یو ہیو ٹو چینج دا کانسٹیٹیوشن. جو سینئر موسٹ ہے ہی بیکمز دا سی جے, اور سی جے کے پاس پاور صرف پاور ٹو فارم دا بینچ ہے, وہ آپ ریگولیٹ کر دیں, باقی تو ہی از ایز گڈ ایز اینی ادر جج. ہاں پھر پاور ریگولیشن باقی یہ ہے کہ اس نے فیتے کاٹنے ہیں, مٹھائیاں کھانی ہیں, چائے پینی ہے, وہ تو اس کی آف کورس اتنا افیکٹ نہیں کرے گی. پاور ٹو فارم بینچز اب آپ ریگولیٹ کر دیں. نہیں, اگر ایک چیف جسٹس جو ہے وہ ڈیم بنانے کا سوچ لیتا ہے پھر وہ بھی سر تبھی سوچتا ہے نا کہ اگر اس کے پاس سو موٹو پاور ریگولیٹڈ نہیں ہے, اس نے سوچا ہے, غلط سوچا ہے, نہیں سوچنا چاہیے تھا. وہ ونس اگین اٹ از ناٹ ہز جاب, اٹ از دا جاب آف دی ایگزیکٹو اور دا لیجسلیچر. تو اس لیے سوچا ہے کیونکہ وہ ایک بندہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے. آپ اس ایک بندے کے فیصلہ کرنے کی پاور کو 6 بندوں پہ لے جائیں, 7 پہ لے جائیں, کہ سارا سپریم کورٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ یہ سو موٹو کے لیے قابل ہے کہ نہیں ہے, دیٹس فائن, ٹھیک ہو جائے گا وہ. ہاؤ ڈو یو نو کہ جو اگلا آ رہا ہے یا اس سے اگلا آ رہا ہے یا اس سے اگلا آ رہا ہے وہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ نہر بنا دیں. ہر آدمی, میں تو خیر ان کی بھی حب الوطنی کو کوشچن نہیں کرتا, ہو سکتا ہے ان کا نہر بنانے کا مقصد یہی ہو کہ پاکستان میں بہتری ہو, لیکن ونس اگین اس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے بیسٹ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5-6 بندوں کا ایک بینچ بنا دیں جو ڈیسائیڈ کرے سو موٹو کیسے ہونا. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ونس اگین از ناٹ اے بیڈ لا, اس کے اندر ہر چیز جو لکھی ہوئی ٹھیک ہے, لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہے. کہ اب آپ نے پنجاب میں لا آفس کرنا ہے, آپ سندھ اسمبلی میں لا کہہ رہے ہیں پنجاب میں لگے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا ایک طریقہ کار ہے, ڈو اٹ دیٹ وے اینڈ اٹ ول بی ایکسیپٹیبل. لیٹس کم بیک ٹو الیکشنز. اگر الیکشنز ہوتے ہیں what رول ڈو یو سی آف جوڈیشری اور جو ملٹری ہے؟ دیکھیں جی, ملٹری نے تو اپنے رول پر, جو ایکس چیف آف آرمی اسٹاف ہے, بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ وی وڈ ناٹ لائک ٹو بی انوالوڈ ان پالیٹکس, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ان پالیٹکس نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, اپنے آپ کو جتنا سیپریٹ کر لیں. جہاں تک نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں, اسٹیٹ کی سیکورٹی کے معاملات ہیں, دے ہیو ٹو بی ریلیونٹ. ٹھیک ہے. دے کانٹ بی تھرون آؤٹ. یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, جرمنی میں بھی ہوتا ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی اسٹیٹ سیکورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے وہاں پر وہ آئیں گے. جہاں تک ججز کا رول ہے, ججز کا رول بھی وہی ہونا چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. اگر کوئی پٹیشن آتی بھی ہے تو وہ آف کورس الیکشن پٹیشن میں جانا چاہیے, اور اگر کوئی ایسا کیس جو کہ انڈیو انٹرفیئرنس کا ہوگا تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. بٹ لیٹ سے اگر صبح کو آپ کیس دیکھتے ہیں کہ 8-9 ریٹرننگ آفیسروں کو اٹھا کے لے گئے تو آف کورس جوڈیشری انٹروین کریں گی. سو اٹ آل ڈپینڈس آن کیس ٹو کیس. دیئر رول شوڈ بی واٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سیز, regardless of what the other institution is or who the other institution is. It should be in line with the Constitution of Pakistan. ایک ڈاکیومنٹ, ایک سیکروسنٹ ڈاکیومنٹ جس کی ابتدا یہ ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے, اور وہ اپنے نمائندگان جو ہیں, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, وہ اپنے نمائندگان کو چنتی ہے, اور ان نمائندگان نے آگے پالیسیز اور لاز بنانے ہیں. یہ آئین کو آپ نے فالو کرنا ہے. اب اس میں کس کا کیا رول ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹس ویری ویری کلیئر. اچھا سر, جو لائرز موومنٹ تھی, ٹھیک ہے, تو لائرز موومنٹ کا جو آج تک ایک امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے اوور آل ایک جس طرح سے لائرز جو ہیں وہ رہے ہیں, جس طرح سے وہ پالیٹکس میں انوالو ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ بار کی وہ ہے, تو آپ اس لائر موومنٹ کا آج تک کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, لائرز موومنٹ کے واز بہت دیٹ سارے پازیٹیو یا نیگیٹو تھا؟ لائرز موومنٹ کے دونوں سائڈس پر امپیکٹ ہیں. ایک تو لائرز بہت امپاور ہوئے, اچھا, ججز بھی تگڑے ہوئے, اور اس میں سب سے پازیٹیو امپیکٹ یہ تھا کہ پاکستان میں اچھے فیصلے بھی آئے, برے بھی آئے, اچھے بھی آئے. پہلے صرف برے آتے تھے.
اس کے بعد اس کا سب سے جو پازیٹیو امپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو عدلیہ میں بھی اور وکلا میں بھی پہلی دفعہ اعتماد آیا. اور پاکستان میں یہ بھی پہلی دفعہ آیا کہ اگر عامر کو نکالنا پڑا تو اس کے لیے وکلا موومنٹ جو ہے وہ ایک سب سے افیکٹو چیز ہے. نیگیٹو امپیکٹ یہ آیا کہ وکیل بہت امپاور بھی ہوئے, جس کے بعد پھر ایکسیسز بھی ہوئیں. وکیلوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے معاملات تھے جو ریگولیٹ ہونے کی ضرورت تھی, لیکن وہ اس طرح نہیں ہو سکے. پھر ججز بھی تھوڑا سا لیٹ لوز ہو گئے, اور بہت کچھ فیصلے جو تھے وہ بالکل ہی ہے وائر تھے. اور وہ جب کہتے ہیں کہ پار کرپٹس ایبسولوٹ, پار کرپٹس ایبسولوٹلی, تو ایبسولوٹ پاور نے تھوڑا سا ان کو ہلایا بھی. بٹ میں ایک ذرا پازیٹیو سائڈ دیکھنے والا آدمی ہوں. آئی تھنک زیادہ باتیں پازیٹیو بھی تھیں. اگر آج اتنے اسٹرانگ ایٹماسفیئر میں بھی, اور لیٹ سے پچھلے 10 سال 20 سال سب کا لے لیں, جوڈیشری کسی سخت چیز پر ڈیسیجن دے سکتی ہے تو یہ اسی موومنٹ کا نتیجہ ہے. یا کسی ایسے ایشو پر فیصلہ کر سکتی ہے جس پر آپ کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اسٹرانگ اور مقتدر حلقے دوسری طرف سوچتے ہیں, تو یہ اسی موومنٹ کا نتیجہ. یہ آج سے پہلے 2007 سے پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے تو بٹھایا جاتا تھا, جو وہ کہتے تھے وہ فیصلہ ہو جاتا تھا. تو یہ پازیٹیوز بھی ہیں, نیگیٹیوز بھی ہیں. سر کیریئر کے حساب سے ہم اس چیز کو کہ اگر کوئی لاء کو ایز اے کیریئر بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کے مائنڈ میں کون سی ایسی چیزیں, وہ آئدر ہی شوڈ گو فار لاء یا کچھ اور ہی چوز کرے. ایک تو سر اس بندے کو بڑا کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے وکالت کرنی ہے. ہی شوڈ بی کنونسڈ. اٹ از ناٹ جسے کہتے ہیں نا جی رومنگ اراؤنڈ پروفیشن, نہیں کہ آپ آئے پھر کے نکل گئے. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ جی کوئی بچہ بالکل ہی فارغ ہے, اس کو 3rd ڈویژنر تو لاء کرا دیں. اٹ از اے ویری ویری ہارڈ ورکنگ پروفیشن. آپ اس میں اگر ہارڈ ورک نہیں کر سکتے تو آنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا, صرف وکالت کریں. یہ نہیں کہ آپ وکالت کریں, شام کو آپ کی ریئل اسٹیٹ کا کام بھی ہے یا کوئی 3 کام آپ نے اور پکڑے ہوئے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے وکالت کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں بہت برکت بھی ڈالتی ہے, آپ کو رزق بھی ملتا ہے, بڑا کچھ. اس کو کمرشل ایک وہ بنا کے بزنس نہیں ہے, دس از اے پروفیشن. اس پروفیشن کے اندر یہ ٹریڈ نہیں ہے, یہ بزنس نہیں ہے, یہ کمرشل اسپیکٹ نہیں ہے. وچ از وائی جب ہمیں ٹیکس ویکس بھی ہوا تھا تو اس میں یہ آرگومنٹ لیا گیا تھا کہ یہ ایکسیس ٹو جسٹس کی پروویژن میں یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ایک وسیلہ بنا دے انصاف کی ترسیل میں, یہ ایسا پروفیشن ہے. تو اس کے لیے بہت ایک اوپن. اور دوسرا, آدمی بڑا انڈیپینڈنٹ آدمی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی کسی بھی آدمی سے موو ہو جائے. پھر جب آپ وکالت کرتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ سے آ کے وکالت کریں. اینڈ ینگ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے میری ہمیشہ سجیشن یہ ہوتی ہے, یو شوڈ بی ایبسلیوٹلی کنونسڈ اینڈ ریڈی فار ہارڈ ورک. ورنہ تیسرے چکر میں نہ آئیں کہ ایسی بس آئیں گے تو اے سی چلا کے نکل جائیں گے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر بھی جانا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر سے بھی جا کے بیرسٹر بن کے آنا ہے یا LLM کر کے آنا ہے, تو وہ بھی اچھی چیز ہے. افورڈ کر سکتے ہیں, اچھی چیز ہے. نہ بھی ہو تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, کیونکہ محنت جو بندہ اس پروفیشن میں کرتا ہے, چاہے وہ LLB ہے یا بار ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس محنت کا اس کو ریوارڈ ملتا ہے. بہت سارے بیرسٹرز اور LLMs ہیں جو نہیں محنت کرتے, ان کو نہیں ملتا. بہت سارے LLBs ہیں جو بیچارے بہت محنت کرتے ہیں. سو اٹس وائس ورسا. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ فارن ڈگریز. ہاں, فارن کوالیفیکیشن آپ کو برش اپ کرتی ہے, جو آپ کو ایک اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز مزید ڈیپتھ میں چاہیے وہ مل جاتی ہے. بٹ باہر پوری دنیا میں رواج یہ ہے کہ ماسٹرز وغیرہ وہ 4-5 سال بعد کرتے ہیں. ایک تو جب ان کے پاس پیسے ہوں, دوسرا جب انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہو. یہ پاکستان دنیا کا یونیک ملک ہے جہاں بچے ساری پڑھائی کر کے پھر شروع کرتے ہیں. بیرسٹرز وغیرہ میرے ساتھ جتنے تھے موسٹلی 50-50 سال 40-40 سال اس طرح ہوتا تھا. صرف انڈیا, پاکستان, فلپینز, یہ سارے ایریاز جو تھے, چائنا, جہاں لوگ ینگ کرتے تھے. تو ڈگری جو پروفیشنل ہے وہ اگر بہتر ہوتا ہے, آپ 4-5 سال بعد اپنے پیسوں سے اپنی اسکالرشپ پہ لیٹ سے یا کسی اور چیز پر, کسی اور اسکالرشپ پر, وہ زیادہ بہتر ہے. سر پرو بونو کیسز, آپ پرو بونو کیسز لیتے ہیں یا نہیں؟ جی, میں نے بالکل ایک پرنسپل بنایا ہوا ہے. میں پرو بونو کو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن سے لنک کیا ہوا ہے کہ جو مفاد عامہ کے کام ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہے جس سے پبلک ایٹ لارج افیکٹ ہو رہی ہے, میری کوشش ہوتی ہے اس پر پٹیشنز میں فائل کروں. مثلاً ایگزامپل یہ ہے کہ میں نے ٹرانسجینڈرز کے کیس میں فائل کی ایک پٹیشن کہ ایک فلم میں ان کے لیے ورڈ خسرا استعمال کیا گیا. ہم نے اس کو چیلنج کیا کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, یہ ورڈ استعمال نہیں ہو سکتا, اور الحمدللہ دیٹ کیس واز ڈیسائیڈڈ ان آر فیور. دین ون آف مائی موسٹ چیریسڈ ججمنٹس از ججمنٹ آن رائٹ ٹو فوڈ. آئی فائلڈ اے پٹیشن, اس میں جسٹس جواد حسن صاحب جج تھے, اور میں نے اپنے پرسنل نام سے فائل کی کہ مجھے یہ جو فوڈ ویسٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں تو میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے. اس پٹیشن کے اوپر ایک ایمان بندیال ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے ساری بڑی ریسرچ کی, بڑی میری ہیلپ کی. شی واز دا ون واز دا ٹارچ بیئرر آف دس کیس. اینڈ ایونچولی ایک فیصلہ آیا جس کی نتیجے میں
قانون میں امینڈمنٹ آئی اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جو ریگولیشنز ہیں اس میں اب اس کو ایک اوفینس بنا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر پینلٹی ہے. پھر ڈومیسٹک ورکرز کا قانون ہے, اس میں مجھے اور ایک ایڈوکیٹ سہار بندیال ہیں, معاون اپوائنٹ کیا گیا کورٹ کا. اس قانون کو بھی ہم نے اس طرح بنوایا, ایک کمیٹی بٹھائی گئی, اس کمیٹی نے لیجسلیشن پریپیئر کی اور پھر ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 2019 آیا جس کے تحت اب پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 2019 کے تحت اب جو پنجاب میں ڈومیسٹک ورکرز ہیں جن کو ہم عام طور پہ گھروں میں نوکر کہتے ہیں, ایک تو وہ ڈومیسٹک ورکرز ہیں, ہیلپ ہیں, ان کے رائٹس ہیں, ان کی منیمم ویج جو ہے وہ ایک گارنٹی ہوئی, ان کے رائٹس گارنٹی ہوئے, ان کو میٹرنٹی لیوز, وہ سارا کچھ ہم نے گارنٹی کیا. سملرلی اینیمل رائٹس پر پٹیشن میری اس وقت پینڈنگ ہے, یہ جو ڈاگ کلنگ ہوتی ہے جس میں ڈاگس کو مار دیا جاتا ہے بڑے وحشیانہ انداز سے. پھر تعلیم کے شعبے میں نے سنگل نیشنل کریکولم کو چیلنج کیا ہوا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ مائنورٹیز کے بہت خلاف ہے اور اس میں مائنورٹیز کے خلاف کچھ ایکسکلوسیو ہے, وہ ایکسکلوسیو ایسی باتیں کی گئی ہیں جو کہ نہ ہمارے دین سے مطابقت رکھتی ہیں اور نہ ہی مائنورٹیز کو جو ہے وہ کمفرٹیبل کرتی ہیں ہماری سوسائٹیز میں. اینڈ سیورل ادر ایشوز جس پر ہم نے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن جو ہے وہ میں فرام ٹائم ٹو ٹائم کرتا رہتا ہوں, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پوزیشن دی ہے اور یہ اختیار دیا ہے کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں, تو اس کے لیے ہر چیز از ناٹ کمرشل. اللہ تعالیٰ کی ذات اور بہت جگہوں سے پیسے دے دیتی ہے اور کیسز میں جس دن سوچتے ہیں کہ آج کہاں سے پیسے آئیں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہوائی روزی بھیج دیتی ہے. سو یہ جو کام ہے یہ ہر وکیل کے لیے ایٹ این ارلی اسٹیج اور مے بی ایٹ اے بلیٹڈ اسٹیج اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پبلک انٹرسٹ جو ہے اس میں اپنی جوڈیشری کو آئی ووڈ لائک ٹو سلوٹ دا ججز آف پاکستان, جس میں سر فہرست جسٹس جواد حسن ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, شاہد کریم صاحب ہیں جنہوں نے انوائرمنٹ پہ بہت کام کیا. ان ججز نے پاکستان میں جو قوانین ہیں, کیونکہ دیکھیں پاکستان کی پارلیمنٹس جو ہیں وہ کام نہیں پرفارم کر رہی جو ان کا ایکچوئل کام ہے لا میکنگ, تو یہ پھر سارے کے سارے کام ہمیں اس طرح لیجسلیٹ کروا کے کروانے پڑتے ہیں. تو یہ ویسے اس طرح کے کام جو ہیں وہ لیجسلیٹ کرا کے وہ کانسٹیٹیوشن کا تو وہ پارٹ نہیں ہوتے ہوں گے؟ نہیں, کانسٹیٹیوشن اجازت دیتی ہے پروونس کو لیجسلیٹ کرنے کی یا فیڈریشن کو. جب وہ لیجسلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے, اور جب وہ قانون بنتا ہے تو وی آر باؤنڈ ٹو فالو دیٹ لا. تو کانسٹیٹیوشن آف کورس گارنٹی کرتی ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ویسے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی کچھ چیزوں میں بنے, جس طرح آرٹیکل 14 ہے ڈگنیٹی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ریڈ ان کی گئی. رائٹ ٹو لائف ہے, رائٹ ٹو لائف کو اس طرح کورٹس نے انٹرپریٹ کیا کہ رائٹ ٹو لائف کا مطلب ہے کہ ایک عزت کے ساتھ باوقار طریقے سے رہنا. یہ نہیں ہے کہ رائٹ ٹو لائف میں آپ زندہ تھڑے پہ پڑے میں آپ رہیں. پھر اسٹیٹ آپ کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرے گی. اس میں بہت ساری ججمنٹس ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ ڈگنیٹی کا کانسیپٹ جو وہ کہاں تک لے کے گیا. ٹارچر اس کے خلاف ہے, بہت ساری چیزیں اور اس کے خلاف ہیں. سو کانسٹیٹیوشن میں ان چیزوں کو اس طرح لایا جاتا ہے. اور یہ رائٹ ٹو فوڈ جو ہے یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ٹچ سٹون پر ججمنٹ آئی تھی. اسی طرح ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ آرٹیکل 14 کی ججمنٹ تھی. رائٹ ٹو فوڈ جو ہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں قانون میں لے کے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے آپ کو فوڈ پرووائڈ کرنا اور شیلٹر پرووائڈ کرنا. سو ان کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ جو ان کو ڈسکس کیا گیا, کیونکہ ساری کی ساری کانسٹیٹیوشنل پلینس پر ججمنٹس تھیں. پھر میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی ڈومیسٹک ورکرز کا, وہ بھی ایکسپلائٹیشن جو ہمارا آئین میں آرٹیکل ہے, آرٹیکل 4 ہے, ان سب کی روح سے یہ سارے کے سارے فیصلے کیے گئے. سر میرا ایک کوشچن ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو واٹ از لا, اور جو لا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ عام آدمی کے لیے کیسے ایزی بنائی جا سکتی ہے, کیونکہ وہ بہت ساری کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں جو کہ یہ میں نے کوشچن عرفان قادر صاحب سے بھی پوچھا تھا. تو آپ کی نظر میں قادر صاحب نے تو ایم شور بہت اچھا جواب دیا ہوگا کیونکہ بڑے لائق آدمی ہیں. دیکھیں لا جیسے آسٹن نے کہا از کمانڈ آف دا سوورن بیک بائی اے تھریٹ. پاکستان میں تو بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ قانون اگر ہے, سوورن نے قانون بنایا, اس کی کمانڈ اور تھریٹ کے تھرو انفورس ہو تو نظر آتا ہے آپ کو. اب عام آدمی اس کے ایسنس سمجھ سکتا ہے, لیکن عام آدمی اگر اس کو اس طرح کتابوں میں پڑھ کے سمجھے تو وہ نہیں ہے. تو ایسنس اس کی بالکل کلیئر ہونی چاہیے. جو لا عام آدمی نہ سمجھ سکیں وہ لا ویسے ہی میرے نزدیک مناسب لا نہیں ہے. لیٹ سے چوری کی سزا ہے پاکستان میں, آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جب آپ ٹیکنیکل کئی لاز بناتے ہیں, آف کورس لیونگ اسائڈ جو کمرشل لاز اور سارے ہیں, تو اگر ایک عام آدمی کو اس کی اسپرٹ کی سمجھ نہیں آ رہی, یار یہ کیا لا ہے, مثلا پاکستان میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یار یہ کیا لا ہے, اس پہ ٹیکس ہے اس پہ نہیں ہے, تو وہ لاز آٹومیٹکلی کویسچنیبل ہو جاتے ہیں. سو لا کی ایک آئی تھنک جو بیسس ہے وہ اٹ شوڈ بی ڈیپ روٹڈ اینڈ اپریشیٹڈ بائی دا پبلک ایٹ لارج, تبھی وہ لا سکسیڈ کرتا سر. ہے. وہ ہمارے ٹیکسٹ میں بھی نہیں ہے کہیں پہ, اور جیسا کہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا اور اس کے بہت سارے آرٹیکلز ہیں وہ ہمیں مطلب کہ نہیں پتہ ہوتے. اب جا کے جب ہم نے
بیچلرز ماسٹرز کر لیا ہے اور آپ جیسے لوگوں سے ڈسکشن ہو رہی ہے تو تب ہمیں جا کے یہ چیزیں پتہ چلتی میں ہیں. سمجھتا ہوں جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں تو سجیسٹ کیا تھا, بلکہ شاید میں پٹیشن بھی فائل کروں, کہ کلاس 1 سے لے کے 10 تک بنیادی حقوق پڑھانے چاہیے. ایک بچے کو پتہ ہونا چاہیے اس کا آرٹیکل رائٹ ٹو لائف, آرٹیکل 9 کیا کہتا ہے, آرٹیکل 14 انوائلیبل ڈگنیٹی آف اے مین کیا کہتا ہے. اس کو یہ بنیادی جو اس کے رائٹس ہیں ایٹ اے ویری انیشل سٹیج پتہ ہونا چاہیے, Freedom of تاکہ کل کو expression پتہ ہونا پتہ چاہیے. ہونا چاہیے کہ کیسے بولنا ہے. آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے, آرٹیکل 19A کیا کہتا ہے. اس کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی, وہ اس کا رویہ اور ہوگا. اگر اس کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رائٹ ہے یہ, تو پھر وہ کیا پاکستان میں کیا کسی جگہ بھی ایکسیل کرے گا. تو اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ ٹو میک شیور دیٹ دے آل آف دیم دی اسٹوڈنٹس شوڈ نو وٹ دیئر رائٹس آر, کانسٹیٹیوشنل رائٹس. یہ میرے خیال پڑھانے چاہیے. وہی میں کل میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ مطلب میرا ایک چالان ہوا, وہ یہ تھا کہ میں ایک اس میں دوسری سائڈ پہ ٹھہرا ہوا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں نے وارڈن سے پوچھا کہ یار مجھے بتائیں کہ میں کیسے میرا چالان ہوا. میں نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی ہے, میں سب کچھ ریڈی بیٹھا ہوں. تو اور میں کبھی بھی میں نے کہا کہ میں اس طرح سے ٹریفک رولز کو نہیں بریک کرتا. اور میں نے انہیں کہا کہ یار, اور یہ بھائی جو میرے ہیں یہ ویڈیو بنانا شروع ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے. تو بھائی نے کہا کہ یار فلانی جگہ پہ یہ, اور یو ایس میں ہوتا ہے کہ آپ بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ یہ تو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں, آپ سوشل میڈیا سے دیکھ کے انسپائر ہو رہے ہیں. تو مطلب اگر ہمیں بھی یہ چیز پتہ ہوتی تو ہم ڈیفینڈ بھی کر سکتے پھر ان کے آگے. دیکھیں ہمارا پاکستان میں وہ ٹھیک کہتے ہیں صاحب کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت آپ کسی کی تصویر یا ویڈیو اس کی مرضی سے اگر ہمیں پتہ ہوتا تو وہ ہم نہ میں ویسے کرتے. بتا رہا ہوں. ہاں جی. لیکن امریکہ میں لوگ بناتے ہیں, بٹ اس ویڈیو کو اگر آپ نے بنا لیا اور کل کو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ شخص غلط تھا, تو پھر شاید وہ ویڈیو آپ کو بینیفٹ کر جائے, بٹ اس کی ایڈمیسیبلٹی پہ پرابلم ہے. آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل کہ آپ میری ویڈیو بنا رہے ہیں میرے کنسنٹ کے بغیر, تو وہ اس کی کسی حد تک بات درست ہے. بٹ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مطالعے سے پتہ لگتی ہیں, ان کی تشہیر بھی کرنی چاہیے, سوسائٹی میں ان کی تشہیر کرنی چاہیے. اسٹیٹ شوڈ بی رسپانسبل انف ٹو میک شیور دیٹ پیپل نو دیئر رائٹس. تو یہ تبھی ہوگا اگر ان کو ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج بتائیں. وہی نا, اب آپ جائیں باہر تو ایسے ہر بندہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے, کچھ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے. ایون اف دیر از اینی ایکسیڈنٹ آن دا روڈ تو وہ مطلب دیر از بلڈ اور وہ ساری وہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں نہیں, اس امریکن سسٹم میں اس کا اجازت ہے, پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں اس طرح نہیں ہے, بیکاز دیر آر ویرائٹی آف ریزنز جس کی وجہ سے آپ کی مووی بنانے کی اجازت نہیں ہے. سیکورٹی کنسرنس ہیں, پھر ایک بندے کی ڈگنیٹی ہے. ادھر آپ دیکھیں, اگر آپ لیٹ سے کوئی ایک عورت وارڈن ہوتی ہے اور آپ اس کی بنا رہے ہوتے ہیں, تو مے بی شی از انکمفرٹیبل. کلچرل بھی وہ کہہ سکتی ہے آپ جا کے شیئر کریں. تو یہ اس میں کچھ چیزیں تو ہیں, لیکن میرا خیال ہے اجازت ہونی چاہیے ٹو ریکارڈ ایوری تھنگ, تاکہ آپ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے. اچھا, آپ پنجابی ہیں تو لاہور جیسے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں پہ زیادہ تر لوگ اردو بولنا پسند کرتے ہیں, تو آپ نے کبھی ایسی کوشش کی ہے کہ ہمارے جو یہ پنجاب ہے پروونس ہے اس میں اردو کی بجائے شروع سے پنجابی کو بھی انکلوڈ کیا جائے؟ انڈیا میں جب میں کھیلنے گیا تھا فرام ایچسن کالجز ٹیم, پھر پاکستان کی طرف سے بھی کھیلنے کا موقع ملا ہاکی, تو وہاں پر جا کے پتہ لگا کہ کلاس 1 سے 8 تک ان کی جو لوکل لینگویج ہے پڑھائی جاتی ہے. اور انڈیا میں تو بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں, اتنے پروونسز ہیں. اپنی لوکل لینگویج بالکل پتہ ہونی چاہیے. پنجابی تو ایک اور وجہ سے بھی پتہ ہونی چاہیے, کہ ون آف دا موسٹ آئی وڈ سے پروفاؤنڈ لینگویج. دنیا میں سب سے زیادہ پروننسیشنز عربک کے بعد پنجابی میں ایک ایک ورڈ کی, جس میں لیٹ سے آڑا, ایڑا, اوڑا, اس طرح کر کے آ ای او, جس طرح اے ای او آئی یو آپ کرتے ہیں آج کل جو لیٹسٹ سسٹم آف ٹیچنگ ہے, جس میں آپ بچے کو ABCD پڑھا رہے ہیں, آ با کا اس طرح پڑھا رہے ہیں. تو سملرلی عربک کے بعد اٹ از دا موسٹ پروفاؤنڈ لینگویج. سو اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو یہ زبان آنی چاہیے. دوسرا, پنجابی کو انفارچونیٹلی ہماری ماڈرن ایلیٹ نے ایسوسیٹ کر دیا ہے خدا نخواستہ پینڈو ہونے سے. میں تو سمجھتا ہوں جو پرانے خاندانی لوگ ہیں ان کو اپنی زبان آتی ہے, اور یہ ہمارے پروونس میں ہوا ہے صرف. یہ زیادتی کے پی میں دے نو دیئر لینگویج. پنجاب میں بھی اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں جائیں تو ایوری مین نوز سرائکی, جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے یا جو بھی ہے. سملرلی آپ کا سندھ ہے, وہ سندھی بولتے ہیں. انٹیریئر میں تو بہت بولتے ہیں, کراچی وغیرہ میں تھوڑے, بلوچی میں بلوچی بولتے ہیں, براوی بولتا ہے, جس کی جو زبان ہے. یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے, آئیڈینٹی کرائسس, اینڈ آئی تھنک دس شوڈ بی ریزالوڈ. اور پاکستان میں جو ہر پروونس اس کی نیٹو زبان کو پروموٹ کرنا چاہیے. زبان تو ویسی سیکھنی چاہیے, اس اینگل سے نہیں کہ آپ کوئی لسانیت یا کچھ پوائنٹ آف ویو سے, یا کوئی آپ سمجھیں کہ جی میں پروونشل اس پہ اپنی سپیریورٹی, ایتھنک سپیریورٹی مانگ رہا ہوں. نو 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 نو, اٹ از پیورلی فرام لرننگ پوائنٹ آف ویو. آپ کو بچوں کے ساتھ اپنی زبان لوکل بولنی چاہیے, یہ تو خوبصورتی ہے اس کی.
کہ اس کی ڈیریویشنز کہاں سے. پنجابی پڑھیں تو صحیح, پنجابی شاعری جو ہے وہ تو دنیا تصوف کی کا جو تصوف تو میں تو ہماری تو ساری جنریشن جو ہیں وہ تصوف کے تھرو اسلام قبول کیا, تو ہاؤ کین وی ناٹ ریلیٹ ٹو دیٹ لینگویج. اٹ واز دا لینگویج آف پنجابی, دیٹ واز ون آف دا کنونسنگ فیکٹرز وائی آر اینسیسٹرز, جنرلی ساروں کی بات کر رہا ہوں, دے وینٹ ٹو یو نو ایکسیپٹ اینڈ امبریس اسلام. اگر ہمیں عربی میں شاید پڑھایا جاتا اس طرح سمجھ نہ آتی. تو ہمارے یہ صوفی اولیاء ہیں, جو ان بلے شاہ صاحب ہیں, سلطان باہو صاحب ہیں, میاں محمد بخش صاحب ہیں, جن کی شاعری سے ہم آج ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب جس طرح مثلا ایک شعر ہے, جے رب لبدا ناتیاں توتیاں, تے رب لبدا ڈڈواں مچھیاں, جے رب لبدا وچ مسیتے, تے رب لبدا چام چڑکیاں, جے رب لبدا جنگل بادے, تے رب لبدا گاواں بچیاں, رب انہاں نوں لبدا بلیا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں. Now this is a very easy meaning for masses to understand. اب اس کے ایز اپوز ٹو دیٹ اگر آپ اس کو ہارڈ کو ریلیجن کی آیات اور یہ ساری چیزیں سمجھائیں گے, شاید وہ ایک ایوریج آدمی سمجھنے میں قاصر ہو. تو وہ کیا کرے گا, اسے بتایا جائے گا کہ نیت کے اوپر بیسڈ ہے ریلیجن, آپ کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بیسڈ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے پر ہے. اس کے ریزنز بتائیں گے اس کی لوکل زبان میں, اس کے لوکل میننگ میں, تو ہی ول آٹومیٹکلی ایکسیپٹ اٹ. ورنہ تو اٹ ڈزنٹ. اب ہمارے پاس آج اگر کوئی نیا کانسیپٹ لیا ہے اور جرمن میں بتا کے آپ کو مجھے چلا جائے, سمجھ نہیں کتنا آئی. وہ ہماری لوکل صوفی شاعری میں, تو میں تو اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں. تو لہٰذا امپورٹنس آف مائی نیٹو لینگویج از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی تھنک میں نے خود بھی سیکھی ہے, میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں تو اس میں کرتا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس زبان کو ہم پروموٹ کریں. میں اپنے دوست احباب سے بھی پنجابی میں کوشش کرتا ہوں. سر واٹ از دیٹ بک دیٹ یو ہیو بین ریڈنگ ریسنٹلی, یا ابھی آپ نے ختم کی ہے؟ دا پاور آف ہیبٹ, اور ایک دا ٹریجری آف ہولی بینیڈکشنز, وہ کمپائلیشن ہے دنیا میں جتنے درود ہیں ان کی. اور پاور آف ہیبٹ جو ہے وہ آپ کی مائنڈ جو ہے اس سے ریلیٹ کرتی ہے کہ ہاؤ ڈز اے ہیبٹ افیکٹ دا فنکشننگ آف یور مائنڈ. تو مجھے یہ دو سبجیکٹس بہت پسند ہیں. ایک میرا مطلب ہر آدمی کا عشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, وہ تو آپ کا اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں, بٹ آئی لو ٹو ریڈ اپ آن مولا علی اینڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دس از لائک ون آف مائی پیشنز دیٹ آئی ڈو. اچھا, آپ کے جو فیوریٹ آتھر یا رائٹر ہیں وہ کون سے ہیں؟ سر ڈفرینٹ ہیں, بٹ ایک زمانے میں جان گریشم بڑا پسند تھا بیکاز وہ قانون پر لکھتا تھا. بٹ آئی بلیو اینی آتھر ہو رائٹس آن ایٹ دا مومنٹ آئی ایم ریڈنگ اپ آن دا پاور آف مائنڈ یا اس ٹائپ کی, سو اس میں ڈفرینٹ ہیں. میں مطلب کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر نہیں سکتا. اچھا, اور مووی کون سی دیکھی ہے ریسنٹلی؟ مووی ویسے میں نے بڑی دیر سے نہیں دیکھی, اور میں بلکہ رات ہی سوچ رہا تھا کہ مووی دیکھنی چاہیے کوئی. میں کیری آن جٹا 3 کو ایم کر رہا ہوں. اچھا, اور سیزن لاسٹ سیزن کون سا کراؤن دیکھا تھا جی, لاسٹ کراؤن اس دیکھا کے بعد دل ہی نہیں کیا کوئی اور سیزن دیکھنے کو, اتنا اچھا لگا. اچھا, اور موسیقی میں؟ موسیقی میں بھی بڑی ویریڈ چوائس ہے میری, بٹ مطلب آئی کین لسن ٹو پاسبلی اینی فارم آف میوزک, بٹ آئی تھنک دا کنگ آف آل ٹائمز از نصرت فتح علی خان صاحب اینڈ عابدہ پروین. اچھا, اور سر اگر مطلب کہ آپ کو موقع ملے کوئی ایسی جگہ جانے کا, تو وٹ وڈ بی دیٹ پلیس جو ابھی ٹائم فیوریٹ ٹریول ڈیسٹینیشن لنڈن. لنڈن پہلے گئے تو ہوں گے؟ میں تقریباً جی سال میں 2-3 دفعہ میرا چلا جاتا ہوں. آئی لو دیٹ پلیس. لاہور کے بعد اپنے گاؤں کے بعد, انفیکٹ گاؤں نمبر 1 پہ, نمبر 2 پہ لاہور ہے, لنڈن. اور کمپیئر نہیں میں کر سکتا چونکہ وہ ڈفرینٹ, ہاں, عمرے کے پوائنٹ آف ویو سے جب میں جاتا ہوں تو اس کا ایک اور ہے, بٹ وہ ایک اس طرح ٹریول ڈیسٹینیشن میں نہیں اس کو دیکھتا, وہ تو ایک ہمارا عشق اور بات ہے. بٹ ویسے دوسری اینڈ پہ ٹریول ڈیسٹینیشن از لنڈن. ٹریول ڈیسٹینیشن از لنڈن. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. لولی ٹاکنگ ٹو یو جی. تھینک یو فار یور ٹائم.